اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی ذی الحجہ تاریخ اسلام کا وہ مبارک اور مسعود دن ہے جس دن امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی ہوئی۔ ہم آپ تمام حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ شادی، یہ کلمہ، یہ ورڈ کتنا دل نشین ہے۔ انسان شادی بولتا ہے، اس کے لب کے اوپر، اس کے ہونٹوں کے اوپر تبسم ظاہر ہو جاتے ہیں، اور ہے بھی کافی انٹرسٹڈ موضوع۔ ہمارے تمام نوجوان بھائی بہنیں سب کے دل میں، سبھی کے دل میں شادی کے لیے ایک خواہش ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ ہماری زندگی میں بھی مبارک دن آئے۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، ہم آپ اپنے آپ کو اسلام کا پیروکار، اپنے آپ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی، ان کو اپنا ہم نے آئیڈیل بنا رکھا ہے۔ امیر المومنین ہمارے آئیڈیل ہیں، صدیقہ طاہرہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، نمونہ عمل ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سیرت کے اوپر عمل کریں۔ آج ہمارے ہاں افسوس ہوتا ہے جب حالات دیکھتے ہیں قوم کے، اپنے معاشرے کے، ہم نے شادیوں کو رسموں میں باندھ رکھا ہے۔ ہم نے بعض، البتہ شاید سخت ہو میری یہ بات، لیکن نادانستگی کی بنیاد کے اوپر، اپنی جہالت کی بنیاد کے اوپر ہم نے خود سے کچھ معیارات بنا رکھے ہیں شادی کے لیے، اور یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ان کا چاہنے والا، ان کا ماننے والا کہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے راستے کے اوپر چلیں، اور کم سے کم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ یہ شادی کی تاریخ مبارک تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں ہم خوش ہو رہے ہیں کہ آج امیر المومنین کی شادی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے ہوئی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ان کی کم سے کم زندگی پڑھیں اٹھا کر کے، شادی کیسے ہوئی، ان کی کن معیارات کے اوپر ہوئی۔ ہم امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی بات کر رہے ہیں، اس کے پہلے کا بھی مرحلہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے بھی تو شادی کیا تھا۔ کس سے کیا تھا؟ ملکۃ العرب جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے۔ کچھ معیار رہے ہوں گے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے کہ لڑکی والے اگر ہیں تو وہ اس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ نہیں صاحب، ہم اچھے سے اچھا رشتہ ان کو دکھائی دے رہا ہے، سب کچھ اگر وہ کہیں گے جا کے تو ایکسیپٹیبل ہے، سامنے والا قبول کر لے گا۔ لیکن نہیں، وہ ایک اکڑ کہہ لیجئے، انانیت کہہ لیجئے، یا رسم و رواج کے اسیر اس حد تک ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے کہیں نہ کہیں بھی۔ تاریخ میں آپ دیکھیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے کیا ملتا ہے؟ 3 طرح کی روایات ہیں۔ پیغمبر اسلام نے خواستگاری کیا، رشتہ اپنا بھیجا، حتیٰ خود گئے پیغمبر اسلام جا کر کے انہوں نے رشتے کی دعوت دیا اپنے رشتے کے لیے۔ دوسرا نظریہ ہے کہ جناب خدیجہ کی طرف سے رشتہ آیا تھا۔ اگر جناب خدیجہ کی طرف سے رشتہ آیا تھا تو لڑکی والے بھی، یعنی یہ ہمارے لیے پلس پوائنٹ ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے، غلط کام ہے، نہیں کرنا چاہیے، اس میں کسر شان ہوتی نہیں۔ جناب خدیجہ سے بڑھ کر کے کون ہو سکتا ہے؟ نہ مال کے اعتبار سے، نہ شرف کے اعتبار سے، نہ اپنے قوم قبیلے کے اعتبار سے، کسی چیز سے بھی نہیں، نہ اپنی عظمت و منزلت کے اعتبار۔ جناب خدیجہ نے بھی آفر کیا اس پیغمبر اسلام کی خدمت سلام اللہ علیہ۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ خیر، ہم آتے ہیں اپنی بات کے اوپر۔ ہم اس روایت کو اس وقت بیان کر رہے ہیں جس میں پیغمبر اسلام نے پیشنہاد دی۔ پیغمبر اسلام جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے پاس اپنا رشتہ لے کر کے خود آئے۔ آنے کے بعد سے پیغمبر اسلام نے کیا کہا تھا؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یبنت العم انت امرأۃ ذات مال۔ چچیری بہن، یعنی اے میرے چچا کی بیٹی، آپ اتھاہ مال و دولت کی مالکہ ہیں، آپ کے پاس بہت مال و دولت ہے۔ وَأَنَا فَقِيرٌ لَا أَمْلِكُ، میں فقیر انسان ہوں، میں بہت غریب معمولی انسان ہوں، فقیر ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جملہ پیغمبر اسلام نے کہا۔ میرے نوجوان دوستوں، ساتھیوں، حتیٰ اگر بزرگ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ دیکھیے، کبھی بھی کسی نسبت اور رشتے کے لیے جائیے، لڑکی ہو یا لڑکا، ہمیشہ صداقت مد نظر ہونی چاہیے۔ کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہ لیجیے۔ اگر لڑکا گریجویٹ ہے تو گریجویٹ ہی بتائیے، اس کو ماسٹر نہ بتائیے۔ اگر اس کی انکم، اس کی تنخواہ 20,000 ہے، 30,000 ہے تو 20-30 ہزار ہی بتائیے، 50-60 ہزار نہ بتائیے۔ آپ کی حیثیت اگر 2 روٹی کی ہے تو آپ اپنی حیثیت 2 روٹی کی ہی بتائیے۔ اس کو بہت بڑھا چڑھا کر کے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بنیاد اگر غلط رکھی جائے گی تو کبھی اس درخت کے اوپر اچھا پھل نہیں لگ سکتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ تو پیغمبر اسلام نے صاف صاف کہا کہ میں فقیر انسان، میرے پاس مال و دولت میں سے کچھ بھی نہیں ہے،
اللہ اکبر. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا جواب سنیے کیا کہتے ہیں. قربان یہ ہے سیرت, یہ چیز فالو کرنے والی ہے. فرماتی ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا و مالی و عبدی و عبیدی و جواری, میں, میرے مال و دولت, میرے غلام اور کنیز, و جو کچھ ہمارے اطراف میں میرے پاس میرا ہے, و جمیع ما املک بین یدک, جو کچھ بھی میرے پاس ہے بین یدک, سب آپ کے حوالے ہے, سب آپ کی خدمت میں ہے. پھر فرماتی ہیں وفی حکمک, آپ کے حکم کے اختیار میں, آپ جیسے چاہیے کریے, جہاں چاہیے خرچ کیجیے, جو چاہیے اس کا انجام دیجیے. پھر فرماتی ہیں لا امنعک منہ شیئا وحق الکعبۃ, یعنی کعبے کے قسم کھا کر کے جناب خدیجہ کہہ رہی ہیں کہ اے محمد, خانہ کعبہ کی قسم, میری مال دولت غلام کنیز جو کچھ بھی میرے پاس ہے سب آپ کی خدمت میں, جہاں چاہیے جیسے چاہیے خرچ کیجیے, آپ کو اختیار ہے, آپ کو کسی طرح کوئی پابندی نہیں ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے اب معیار بتاتی ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. ہم آج تلاش کرنے جاتے ہیں, ہم داماد تلاش کر رہے ہیں اپنے لیے, اپنی لڑکی کے لیے ہم شوہر تلاش کر رہے ہیں, یا لڑکی والے ہیں وہ اپنی لڑکی کے لیے شوہر کی تلاش کر رہے ہیں. تو ہمارے معیار دوسرے ہوتے ہیں. کوئی آتا ہے وہ ذات کے اوپر اٹک جاتا ہے کہ ہڈی ایسی ہونی چاہیے. پروردگار عالم کیا کہتا ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تقوی معیار ہے خداوند عالم کے نزدیک, متقی کی اہمیت ہے, ہڈی والوں کی اہمیت نہیں ہے. کچھ فضیلتیں اپنی جگہ, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن کہیں پیسہ معیار ہو جاتا ہے, کہیں نام و نمود معیار ہو جاتا ہے, کہیں پوسٹ اور مقام اور منزلت اور نوکری اور اس طرح کی چیزیں, یعنی شو والی چیزیں جو آج ہمارے معاشرے میں ہیں, ان چیزوں کو ہم معیار بناتے ہیں اور اس بیس کے اوپر ہم رشتہ کرتے ہیں, رشتے کو انکار کرتے ہیں. اگر ہمارے اعتبار سے کہتے ہیں ہمارے لیول کا نہیں ہے, وہ لیول کس اعتبار سے ہم طے کرتے ہیں, لیول ہم طے کرتے ہیں پیسے کے اعتبار سے, لیول ہم طے کرتے ہیں اپنے مقام و منزلت کے اعتبار سے, اپنی حیثیت کے اعتبار سے. یہ صحیح نہیں ہے. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کا یہ رشتہ قبول کیا ہے, آپ کو معلوم ہے کیوں؟ 5 صفت ہے, 5 وجہیں ہیں, 5 ریزن ہے جس کی وجہ سے میں نے آپ کا یہ رشتہ قبول کیا ہے. فرماتی ہیں انی رغبت فیک, اے محمد میں آپ کی طرف مجذوب ہوئی ہوں, جذب ہوئی ہوں, میں آپ کو پسند کر رہی ہوں. 5 چیزوں کی بنیاد پہ. پہلی چیز کیا, لقرابتک, یہ پہلا معیار یاد رکھیے گا. شادی کیجئے, رشتے تلاش کیجئے, غیروں سے پہلے اپنے اطراف میں نگاہ کیجئے, اپنے قوم قبیلے گھر خاندان میں دیکھیے, دور کا ہی صحیح لیکن خاندان میں ہونا چاہیے. یہ معیار فیاض محسن یا XYZ کسی زید امر بکر کا بنایا ہوا نہیں ہے, سیرت آپ دیکھیے اٹھا کر موجود ہے اس میں. لقرابتک, رشتہ داری, پیغمبر اسلام جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ایک ہی نسل سے ہیں. اور دوسری چیز وہ شرافتک, دوسری چیز جو جناب خدیجہ نے بیان کی کہ آپ کی شرافت کی وجہ سے پیغمبر اسلام شریف, اس میں کہنے کی چیز ہی نہیں ہے, اس بارے میں انسان کوئی توضیح تفسیر کر ہی نہیں سکتا, ایکسپلین کرنے کی چیز نہیں کہ ہمارے شرافت کو ایکسپلین کریں کہ پیغمبر اسلام شریف تھے. منبع شرافت تھے, شرافت وہیں سے نشر ہوتی تھی, نکلتی تھی. وامانتک, آپ کی امانت داری کی وجہ سے میں آپ کو ایکسپٹ کر رہی ہوں. امانت داری یعنی عرب کے اس ماحول میں, بدترین ماحول میں پیغمبر اسلام نے لوگوں سے محمد امین کا لقب حاصل کیا, یہ ہے فضیلت. پھر فرماتی ہیں وحسن خلقک, آپ کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے, اچھے اخلاق کی وجہ سے. ہم پیسے دیکھتے ہیں, ہم دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں, خوبصورتی دیکھتے ہیں, رنگ دیکھتے ہیں, چمڑی دیکھتے ہیں, کھال دیکھتے ہیں, نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہیں, لیکن ان چیزوں کی طرف کبھی اخلاق بھی ہم تلاش کر لیں کہ ہم جہاں رشتہ کر رہے ہیں وہ با اخلاق ہے یا نہیں ہے. اگر دوسری چیزیں اگر کم ہیں, پیغمبر اسلام نے پہلے کہہ دیا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن با اخلاق تھے یا نہیں تھے, شریف تھے یا نہیں تھے, امین تھے یا نہیں تھے, یہ پلس پوائنٹ ہے. اگر ایسے چیزیں ملے تو آپ ایکسپٹ کیجئے. پھر آخری چیز جو فرماتی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, وصدق حدیث, اور آپ کا سچ بولنا. آپ کی زندگی میں جھوٹ نام کی کوئی چیز کا تصور ہی نہیں, آپ سچ بولنے والے ہیں. تو یہ 5 چیزیں بنیاد تھی جس کی بنیاد کے اوپر جناب خدیجہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایکسپٹ کیا اور اس رشتے کو قبول کیا تھا. یہی نہیں, جب رشتہ ہو گیا تو اس رشتے کو نبھایا ہے. عزیزوں, بہت اہم چیز ہے,
رشتہ ہم کر لیتے ہیں اور اگر ہم توجہ نہیں کرتے ہیں، غور نہیں کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، البتہ بیسک چیزیں اور جو اوریجنل چیزیں ہوتی ہیں اگر ہم ان کے اوپر غور نہیں کرتے ہیں تو آگے جا کر کے زندگی میں ہمارے اختلافات ہوتا ہے اور پھر مشکلات پیش آتی ہیں۔ کاش ایسا نہ ہوتا، البتہ کم ہوتے ہیں ایسے افراد جو جس کے پاس ذرا سا کچھ ہوتا ہے وہ اس کو پوز کرنا شروع کر دیتا ہے اور زندگی برباد ہونی شروع ہو جاتی ہے، ازدواجی زندگی۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ شادی کے بعد یعنی محبت کی کمی نہیں تھی، بے انتہا محبت کرتی تھی، بے انتہا محبت کرتی تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر گئے ہوئے تھے، جناب خدیجہ اکیلے انتظار کر رہی ہیں پیغمبر اسلام کا۔ جب خبر ملی پیغمبر اسلام آ رہے ہیں تو آ کر کے دروازے کے اوپر انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام کو دیکھا تو فرماتی ہیں انت حبیبی وَأَعَزُّ عِنْدِي مِنَ الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْأَقَارِبِ یا قرۃ عینی، اے میرے آنکھوں کی روشنی، آپ اے میرے محبوب۔ آج اگر کوئی عورت کہہ دے اپنے شوہر تو لڑنے کے لیے بعض موقع رشتہ دار عزیزدار سب کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ بدتمیزی عین دین ہے، عین تمیز ہے، یہ حق ہے اس عورت کا، مرد کا حق ہے کہ وہ اپنی بیوی سے اظہار کرے اپنی محبت کا، بیوی کو حق ہے کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کرے اپنے شوہر سے۔ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے، ہمارے مال دولت عزیزدار رشتہ دار سب سے زیادہ عزیز ہیں آپ ہمارے لیے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ شاعرہ بھی تھیں، پیغمبر اسلام کی شان میں بہترین اشعار انہوں نے پڑھے، صرف 2 مصرے پڑھوں گا آپ کی خدمت میں۔ فرماتی ہیں جاء الحبیب الذی احواہ من سفری، میرا محبوب سفر سے واپس آیا ہے، کیا جس کے لیے میرا دل تڑپ رہا تھا، تنگ ہو گیا تھا، میں پریشان تھی اس کے لیے۔ اللہ اکبر، دیکھ کتنی محبت ہے۔ یہ چیزیں ہمیں اپنے گھروں میں ان چیزوں کو اپلائی کرنا چاہیے۔ اگر ہم لوگ ان چیزوں کو اپلائی کریں گے اپنی زندگی میں، زندگی کتنی خوشحال ہوگی۔ پھر فرماتی ہیں وَالشَّمْسُ قَدْ أَثَّرَ فِي وَجْهِ أَثَّرَ، سورج کی شعاؤں نے، اس کی کرنوں نے میرے حبیب کے، میرے محبوب کے چہرے کے اوپر اثر کر دیا۔ اثر کر دیا کہ مطلب پرانے زمانے میں سفر لوگ کرتے تھے تو یوں ہی ہوائی جہاز میں، کار ٹیکسی تھی نہیں کہ ایسے ہی بیٹھے چلے گئے، ٹھنڈے ٹھنڈے گئے، ٹھنڈے واپس آ گئے، نہیں، سورج کی شعائیں، ہوا، دھول، گرد، سب جلد خراب ہو جاتی تھی انسان۔ جب یہ جناب خدیجہ نے پیغمبر اسلام کے چہرے کو دیکھا تو پھر انہوں نے اس بات کو کہا۔ پھر اس کے بعد سے جناب خدیجہ سورج کو خطاب کر کے کہتی ہیں کہ اے سورج، تم نہیں جانتے کہ میرا شوہر ماہتاب ہے، چاند ہے میرا شوہر، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ میرے شوہر کے چاند جیسے چہرے کے اوپر تم اثر کرو۔ اللہ اکبر، کتنی اچھی پیاری بات ہے، یہ ہے نا محبت والی گفتگو۔ اگر خود پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ میں تم کو پیار کرتا ہوں، انی احبک، آج انگریزی میں اسی کو کہتے ہیں آئی لو یو، جسے اب آج کے زمانے میں بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ ہم دوسروں کے لیے، غیروں کے لیے تو اس جملے کا استعمال کرتے ہیں، لیکن نہ اپنی بیوی کے لیے کریں گے، نہ بیوی اپنے شوہر کے لیے کرے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پیغمبر اسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی سے درس لیں اور ان چھوٹی چھوٹی اور اچھی اور اہم باتوں کو اپنی ازدواجی زندگی میں، یا وہ مقدمات ازدواج ہے، شادی کرنے کے پہلے رشتہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کن چیزوں کو معیار بنانا ہے، ان چیزوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند عالم تمام جوانوں کے رشتے کے اسباب فراہم کرو، بہترین زن و شوہر سب کو ایک دوسرے کا